نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين صدق الله العظيم قال الملأ کہا سرداروں نے الذین استکبروا وہ لوگ کہ جنہوں نے تکبر کیا من قومہ اس کی قوم سے لنخرجنک یا شعیب اے شعیب علیہ السلام ہم آپ کو نکال دیں گے والذین آمنوا معک اور وہ لوگ جو ایمان لائے آپ کے ساتھ من قریتنا ہماری بستی سے او لتعودن فی ملتنا یا یہ کہ آپ لوٹ آئیں ہمارے مذہب کی طرف قال ولو كنا کارہین شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کیا اگر ہم بیزار ہوں تب بھی سورۃ الاعراف کی اس آیت کریمہ میں قوم کے مغرور سرداروں نے جو کافر تھے انہوں نے شعیب علیہ السلام سے کیا کہا کہ جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تو قوم دو حصوں میں بٹ گئی، ایک مسلمان اور دوسرے کافر۔ اب کافر جو تھے ان میں جو سردار جو تھے انہوں نے شعیب علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم آپ کو اور ایمان والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے یا یہ کہ آپ ہمارے مذہب کی طرف جو ہے لوٹ آئیں۔ تو اس آیت کریمہ سے ایک تو یہ سبق حاصل ہو رہا ہے کہ جب ایک مسلمان اللہ کے راستے میں تبلیغ کرتا ہے تو پھر اسے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز۔ تو ایک مسلمان جب اللہ کے راستے میں اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر وہ اسے برداشت بھی کرنی چاہیے کہ جس طرح یہاں پر اللہ کے نبی جو ہیں وہ اپنی قوم کو تبلیغ فرما رہے ہیں اور قوم کے سردار شعیب علیہ السلام سے کیا بات کہہ رہے ہیں، اور یہ آزمائش کیا تھی کہ ہماری بستی سے نکل جاؤ، ہمارے شہر سے نکل جاؤ، اور دوسری آزمائش یہ کہ ہمارے مذہب کی طرف تم لوٹ آؤ، یا یہ کہ دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ سچا مذہب ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں ایک چیز اچھی نہیں لگتی تو کیا پھر بھی ہم جو اس مذہب کی طرف لوٹ آئیں۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے مزید کیا وضاحت کی کہ قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم، تحقیق ہم اللہ پر بہتان باندھیں گے جھوٹا، ان عدنا في ملتكم اگر ہم تمہارے مذہب کی طرف جو لوٹ آئیں، بعد اذ نجانا الله منها بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں نجات دی اس سے۔ اب یہاں سے ہمیں یہ سبق حاصل ہو رہا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے آزمائش آئے تو پھر کیا جواب دینا چاہیے۔ تو شعیب علیہ السلام نے اس بات کا جواب دیا جب ان سے کہا گیا کہ ابھی آپ کفر کی طرف لوٹ آئیں، تو شعیب علیہ السلام نے کہا یہ تو اللہ پر بہتان باندھنے کے برابر ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں ابھی تمہارا مذہب سچا مذہب ہے، اسلام نعوذ باللہ جھوٹا مذہب ہے، یہ تو اللہ پر بہتان باندھنا ہے، اور اللہ پر بہتان باندھنا اللہ کو تکلیف دینا ہے۔ اور سورۃ الاحزاب کی آیت کریمہ میں آیا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اللہ کی لعنت ہوئی ان پر دنیا میں اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب جو تیار کر کے رکھا ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں آیا کہ اللہ کو تکلیف دینا کیا ہے، اللہ پاک نے یہ بات فرمائی کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اس کا گالی دینا یہ کہ وہ یہ کہے کہ میری اولاد ہے، اور اس کا جھٹلانا یہ کہ وہ یہ کہے کہ مجھے جس طرح پہلی مرتبہ پیدا کیا اللہ پاک قیامت کے دن دوبارہ پیدا نہیں کریں گے، تو یہ اللہ کو تکلیف دینا ہے۔ تو یہاں پر بھی شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بات سمجھائی کہ اللہ کو تکلیف نہ دو، اللہ پر بہتان نہ باندھو، اللہ کی ذات کیسی ذات ہے، شعیب علیہ السلام نے اس کی بھی وضاحت کی۔ اور دوسرا سبق ہمیں یہ حاصل ہوتا، یہاں پر یہ حاصل ہو رہا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے یہ بات فرمائی
کہ جس چیز سے اللہ نے ہمیں نجات دی ہے کیا ہم اس میں دوبارہ لوٹ آئیں؟ اللہ نے ہمیں غلط رستے سے نکالا اور صراط مستقیم دکھایا، تو اس لیے حدیث میں یہ بات آ رہی ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈھسا جاتا، یعنی جو چیز نقصان دہ ہے دوبارہ اس کی طرف لوٹنا یہ تو حکمت سے خالی ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے یہاں پر دانائی کا ثبوت دیا اور قوم کو یہ بات بتا دی کہ حکمت کے ساتھ کس طرح زندگی جو بسر کی جاتی ہے۔ وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا، اور ہمارے لیے یہ بات نہیں کہ ہم لوٹ جائیں اس میں الا ان يشاء الله ربنا، مگر یہ کہ ہمارا رب جو ہے وہ چاہے۔ شعیب علیہ السلام نے اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ کیا کہ ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب تک اللہ پاک کسی کی گمراہی کا جو ارادہ نہ کریں تو وہ شخص کفر کی طرف لوٹ نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے ہدایت چنی ہے، ہم تمہارے رستے کی طرف کیوں جائیں؟ تو اسی لیے اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جس کے دل میں ہدایت کی تڑپ ہو اللہ پاک اس کو جو ہے وہ ہدایت دیتی ہیں، سیدھے رستے کی طرف جو لگا دیتی ہیں۔ الا یشاء اللہ ربنا وسع ربنا کل شیء علما، شعیب علیہ السلام نے وہاں پر مزید وضاحت کی کہ اللہ کی ذات کیسی ذات ہے۔ اللہ کی ذات گھیرے ہوئے ہے ہر چیز کو علم کے ساتھ، یعنی اللہ پاک کی ذات کو یہ بات پتہ ہے کہ مصلحت کس میں ہے، اچھائی کس میں ہے، برائی کس میں ہے، اللہ پاک کی ذات جانتی ہے۔ اللہ پاک کی ذات قادر ہے، تنگی اور آسانی اللہ کی طرف سے، نفع و نقصان اللہ کی طرف سے، روشنی اور تاریکی اللہ کی طرف سے۔ علی اللہ توکلنا، اللہ کی ذات میں ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے یہاں پر مزید ایک سبق دیا کہ جب اللہ کی طرف سے آزمائش آئے تو پھر آزمائش کے وقت بھروسہ کس پر کرنا چاہیے؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب ہماری اور قوم کے درمیان حق کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دیں اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جب ایک مسلمان کسی کو تبلیغ کرے اور وہ اس کو نہ مانے یا یہ کہ امید ختم ہو جائے کہ یہ سیدھے رستے کی طرف نہ آئے، تو اس وقت پھر یہی دعا کرنی چاہیے اس کے لیے، اگر تو وہ ہدایت کے قابل ہے ٹھیک ہے، نہیں تو یہاں پر شعیب علیہ السلام نے یہی دعا فرمائی کہ اے ہمارے رب ہماری اور قوم کے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب ہوا کہ آپ ان کو فرما دیں کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ یا یہ کہ ایک دوسری آیت کریمہ میں آیا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وَإِذَا خَاطَبَهُمْ، اور جب آپ جاہلوں سے جو مخاطب ہوں تو آپ ان سے سلامتی والی بات کہیں۔ تو شعیب علیہ السلام نے جو دعا کی اس سے یہ بات پتہ چلی بھی دعا صرف اللہ سے ہی کرنی چاہیے، اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ شعیب علیہ السلام نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ میری قوم جو سمجھنے والی نہیں ہے۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک ہے، کلام نرم و نازک بے اثر۔ تو یہاں پر شعیب علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا لیکن قوم نہ سمجھی، اور اس کے بعد دعا کا کیا اثر ہوا، قوم پر کیا عذاب آیا، وہ ہم اگلے درس میں جو پڑھیں گے۔ تو درس سننے کے بعد اس کو آپ شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔